یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ اعزاز دیا، یہ اللہ کا محض فضل اور کرم ہے کہ میں نے یہ حدیث اپنے استاد محترم حضرت مولانا طارق جمیل مدد ظلہ العالی حفظہ اللہ، ان کے سامنے یہ حدیث میں نے پڑھی کہ حضرت تشریف لاتے تھے۔ آخری سال والوں کو مولانا کا آج تک بھی یہ معمول ہے کہ مولانا مستقل سفروں کی وجہ سے، دعوت کی محنت کی مصروفیت کی وجہ سے مستقل تو ٹائم نہیں دے پاتے، لیکن حضرت کا یہ احسان ہوتا ہے طلباء پر کہ حضرت آخری سال والوں کو طلباء کو وقت دیتے ہیں اور ان کو چند اسباق کو ضرور پڑھاتے ہیں۔ تو پھر ہمارا جب مشکات شریف کا سال تھا اور پھر اگلے سال ہم نے رائے گنج دورہ حدیث کے لیے جانا تھا، تو اس سال حضرت نے مشکات شریف کے چند اسباق پڑھائے۔ تو اس میں حضرت نے جب پہلی مرتبہ تشریف لائے مشکات شریف کا سبق پڑھانے کے لیے، تو حضرت نے جب فرمایا کہ پڑھیں حدیث، تو پھر اللہ نے احسان فرمایا کہ میں نے حضرت کے سامنے یہ والی حدیث پڑھی تھی۔ تو یہ ضمناً بات آ گئی حدیث میں۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، کالے سیاہ بال، صاف ستھرا لباس، سفید لباس میں، اور وہ آ کر پیارے نبی کے پاس بیٹھ گئے اور وہ باتیں کرنے لگے۔ کئی باتیں انہوں نے پوچھی اور وہ بات کرتے اور پیارے نبی سے کوئی بات پوچھتے، پیارے نبی جب ان کو جواب دے دیتے تو فرماتے آپ نے سچ فرمایا، یعنی وہ بات بھی کرتے جاتے اور تصدیق بھی فرماتے جاتے۔ اب صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نہیں دیکھا اس سے پہلے کبھی، اور ہم حیران ہیں کہ یہ آدمی یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، مدینہ منورہ کے کہیں دور سے آئے ہیں، اور دور سے آنے کے جو آثار ہوتے ہیں سفر کے کہ کپڑے گندے ہیں، لمبا سفر کر کے آدمی آتا ہے اور صاف ستھرے تو جانتے بھی نہیں اور قریب سے بھی نہیں آئے، لیکن لباس سے اور حیت سے لگتا ہے کہ جیسے یہ تو ابھی یہیں سے اٹھ کر آ گئے ہیں۔ تو یہ وہ جو سوالات ہوئے اور وہ آدمی کون تھے وہ ہم آج کی حدیث میں آپ کو عرض کریں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور مشکات شریف میں اس کو صاحب مشکات نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ، ایک مرتبہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے بہت ہی سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شدید سواد شعر، سیاہ بال، نوجوان آدمی ہے، اور لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی سفر کر کے آئے ہیں، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے، کہ یعنی ہے یہ یہاں کے بھی نہیں ہیں اور مسافر بھی نہیں لگ رہے۔ ہم حیران ہیں کہ یہ کون آدمی ہے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتے آتے پیارے نبی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فاسند رکبتئی الی رکبتئی، اپنے گھٹنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا کر بیٹھ گئے۔ اتحیات میں پیارے نبی تشریف فرما تھے، تو یہ صاحب جو آئے تو ان صاحب نے بھی آ کر اپنے گھٹنے پیارے نبی کے ساتھ ملا کے بیٹھ گئے، تشہد میں بیٹھ گئے۔ تو اس میں ایک ادب یہ سکھایا کہ جو بندہ سیکھنے والا ہوتا ہے وہ جب کسی بڑے کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ اتحیات میں بیٹھتا ہے۔ تو تشریف فرما ہوئے حضرت عمر فرماتے ہیں ہم حیران تھے کہ یہ آدمی کون ہے۔ وقال یا محمد، اس آدمی نے کہا اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، ہمیں بتائیں، مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ قال صدقت، پوچھتا ہے اسلام کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسلام یہ ہے کہ آپ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔
سفر کرنے کی۔ قال صدقت، پھر وہ آدمی یہ بات پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی پھر تصدیق بھی کر رہا ہے، کہ جیسے کہ اس کو پہلے سے اس بات کا پتہ تھا تو پھر سوال کیوں کیا؟ تو ہم تعجب میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ آدمی ہے کون جو آیا ہے اور پیارے نبی سے اس طرح بات کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا فأخبرنی عن الایمان، پیارے نبی مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، قال صدقت۔ اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لاؤ، تو یہ ایمان ہے۔ قال صدقت، اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر اس نے پوچھا کہ اخبرنی عن الاحسان، آپ بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ احسان صفت، احسان کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اس طرح جیسے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر اتنا تو دھیان ہو کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ عبادت اس طرح کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ہائی درجہ، اعلیٰ درجہ اگر نصیب نہ ہو سکے تو دوسرے درجے کی پھر محنت کیجئے گا، کیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس بات کا استحضار رکھ کر عبادت کیجئے گا۔ اس نے کہا فأخبرنی عن الساعہ، مجھے بتائیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں بتائیں۔ پیارے نبی نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے بات پوچھی جا رہی ہے وہ پوچھنے والے سے نہیں زیادہ نہیں جانتا، جس سے یہ قیامت کا پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے بارے میں حتم علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ قال فأخبرنی عن اماراتہا، تو کہنے لگا کہ آپ مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ وہ آدمی کہنے لگے تو پیارے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ عورت اپنے باندی اپنے آقا کو جنے گی، ایک یہ نشانی ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان اور اپنی ماؤں کو ذلیل کرنے لگے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ، اور تو دیکھے گا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسم والے لوگ، بکریاں چرانے والے لوگوں کو تم دیکھو گے، یَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْیَانِ، کہ یہ گھر بنانے میں اور بلڈنگیں بنانے میں یہ ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ثم انطلق، وہ آدمی یہ سوال کر کے چلا گیا۔ فلبثت مليا، ہم چند دن اسی غور و فکر میں رہے کہ یہ آدمی کون تھا۔ ہم سوچ بچار میں تھے کہ یہ کون آدمی تھا جو آیا اور اس طرح کے سوال کیے اور چلا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے ایک دن فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر آپ کو پتہ ہے وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کہ یہ کون آدمی تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ جبرائیل، وہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم امر دینکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے۔ تو یہ دین ہمیں سکھا گئے، اور یہ خبریں اور یہ باتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سوال کی اور پیارے نبی نے جواب دیے، اور صحابہ کرام نے ان کو محفوظ فرمایا اور ہم تک ان باتوں کو پہنچا دیا۔ کتنی مبارک حدیث ہے۔